یہ جو بھائیوں کا حق کھانا ہے نا، اس کو کہتے ہیں حقوق العباد. اس کا نام کیا ہے؟ ایک ہوتے ہیں حقوق اللہ. کس کا حق؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تہجد، نوافل، عمرہ، یہ کس کے حق ہیں؟ ایک ہے حقوق العباد. حقوق اللہ، حقوق اللہ جو ہے نا، اس میں اگر کبھی کوتاہی ہو گئی، کبیرہ گناہ بندے سے ہو گئے، اس کا علاج ہے توبہ کرنا. کیا علاج ہے؟ بندہ توبہ کرے، معافی مانگے. اللہ کہتے ہیں صدق کے دل سے توبہ کر لے، میں ایسے کر دوں گا جس طرح آج ماں کے پیٹ سے باہر آیا. گناہگاروں کو جب اللہ قرآن میں خطاب کرتا ہے تو میں حیران ہو جاتا ہوں. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت. خدا دی قسم سکا پتر بھی نافرمانی کرے نا تے والد اس نو بھی کدی پیار نال نہیں بن. او میرا چن کدی بھی نہیں آتا. وہ یہ تو حرام دیا، وہ اس طرح بلاتا ہے. او بے شرم، او بے حیا، تو میرا نافرمان ہے، ہر موقع پہ میری نافرمانی کرتا ہے. یہاں اللہ کو کہنا چاہیے تھا اے گناہگارو، نہیں کہا. ذرا انداز دیکھو. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جن لوگوں نے گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے. کیا رحمت ہے بھائی، کیا رحمت. اللہ دی قسم ہے، بندہ اقرار جرم کر لے نا، دنیا دی کوئی عدالت رہا نہیں کرتی. کوئی کون رہا کرتا ہے؟ اس لیے ہر مجرم انکار کرتا ہے. فرد جرم لگے انکار کرتا ہے، پھر وہ گواہ پیش کرتے ہیں. اور اگر وہ پہلے دن اقرار کر لے، گواہ کی کیا ضرورت ہے؟ سزا ایک ہی عدالت ہے عرش والے کی. کہتا ہے اقرار جرم کر کے آ، پھر بھی معاف کر دوں. کہ میں نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، معافی مانگتا ہوں. میں پچھلے سال دنیا دی کوئی عدالت مثل ضائع نہیں کر دی. ریکارڈ محفوظ ہے، تھانے بھی محفوظ ہے، ریکارڈ خانے بھی محفوظ. دنیا کی کوئی عدالت ملزم بری ہو جائے، سزا ہو جائے، وہ مثل ضائع نہیں کرتی. صرف میری عدالت ہے، جب میں معاف کرتا ہوں تو پچھلی ساری مثل بھی ضائع کر دیا بڑی رحمت ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ فإن اللہ یغفر الذنوب جميعا. آؤ تو صحیح، معافی تو مانگو. کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتی ہیں. پھر سنو، کبیرہ گناہ یہ نہیں میں شب قدر میں جاگ لیا کبیرہ گناہ معاف ہو گئے. نہ، توبہ کرو. توبہ سے معاف ہوتے. توبہ کیا ہے؟ ایک توبہ ہوتی ہے ڈرائیوروں کی، وہ سیٹ پہ بیٹھتے ہیں تو کہتے وہ لوگوں نے دن ویسے اکھا بند کرنے لگی، پڑھ لو کلمہ، توبہ کر رہے ہیں. یہ توبہ نہیں ہے. توبہ کی شرائط ہیں، سنو مجھ سے. توبہ کسے کہتی ہے؟ ماضی پہ ندامت، کیے ہوئے گناہوں پہ کیا ہو، شرمندہ ہوں، نادم ہوں، پریشان ہوں، پشیمان ہوں، غلطی ہو گئی، آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا وعدہ. کس کے ساتھ؟ یہ ہے توبہ. ماضی پہ ندامت، آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا وعدہ. نہیں کروں گا آئندہ یہ گناہ. شیطان بھی ایڈا حرامی ہے نا، خدا دی قسم ہے. وہ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو شیطان اس کو کہتا ہے سچی گل کر، اگر پھر موقع لب گیا چھڑے گا. بندہ کہتا ہے یار ہے تو مشکل، پھر توبہ کرنے کا کیا فائدہ ہے، پاگل ہے، چھوڑ توبہ، بڑی زندگی پڑی ہے. شیطان یہ کہتا ہے. اس کا توڑ میں آپ کو بتاتا ہوں.
اس کا توڑ میں بتا دیتا ہوں. شیطان کہتا ہے یہ گناہ تو نے پھر کرنا ہے, پھر موقع ملے تو پھر کرنا ہے, تو چھوڑ توبہ. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں اب کھانا میں نے کھایا ہے حاجی صاحب کے گھر میں, تو جب میں کھانا کھا رہا تھا تو ایک بندہ مجھے کہتا صبح پھر بھوک نہیں لگنی. لگنی ہے تو یہ کھان کا کی فائدہ, پھر بھوک نہیں لگنی. یا صبح میں کھانا کھا رہا ہوں, ایک بندہ مجھے کہتا ہے شام کو پھر بھوک نہیں لگنی, تو چھوڑو. میں اس کو کہوں گا اب مجھے بھوک لگی ہے کھانے دے, شام نو لگی پھر کھاواں گا, دوسرے دن لگی پھر کھاؤں گا. شیطان کے منہ پہ جوتی مارنی ہے کہ میں توبہ کر رہا ہوں, پھر گناہ کروں گا, پھر توبہ کروں گا, پھر گناہ کروں گا, پھر توبہ کروں گا. اس طرح ایک دن اللہ سچی توبہ کی بھی توفیق عطا کر, سچی توبہ کی بھی توفیق عطا کر. پتہ نہیں میں کہنا کیا چاہتا تھا کہ اس طرف میں نکل آیا. ہاں حقوق العباد, جزاک اللہ. حقوق اللہ معاف ہوتی ہیں, حقوق العباد توبہ سے معاف نہیں ہوتے. غلط فہمی نکال دو اپنے دلوں سے. آج سے پہلے آپ کو کسی نے نہیں بتایا تو میری بات نوٹ کرو اور اپنے علماء سے جا کے پوچھو کہ بندیالوی یہ کہہ گیا ہے, صحیح کہہ گیا ہے. حج کرنے سے, ہر سال عمرہ کرنے سے حقوق العباد معاف نہیں ہوتے. حقوق العباد تب معاف ہوں گے جس بندے کا حق دبایا ہے اس کو راضی, جیسے بھی راضی کرو. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر سال اسی عمرے تے جانے ہیں, تے جڑے پلاٹ ہضم کیتے نے, تے جڑے مکان ہضم کیتے نے, تے دکاناں تے گھٹ تولیا, تے ملاوٹ کیتی, عمرہ ادا کر لیا, 1,00,000-1.5 روپے پچھلے ختم, تے اگلے دی پھر تیاری. یہ شیطان کے چکر ہیں, یہ شیطان نے چکر دیے آپ کو, غلط چکر دیے آپ کو. حقوق العباد حج عمرے سے معاف ہو, شب قدر شب برات جاگنے سے نفل پڑھنے سے معاف نہیں ہوتے. حقوق العباد تب معاف ہوں گے کہ جس کا حق دبایا ہے وہ معاف ہو, تب معاف ہو. کم تولنا بھائی کا حق کھانا ہے. اتنے تسی نہیں بولو گے. میں کسی اور مسلک دے مولوی دے خلاف تقریر کرا, تسی اٹھ کے نعرے مار بے چنگا مولوی لگا دوئے مولوی دے خلاف. اپنی واری آئی تو تمہیں سب سن گیا. بولو نا, کم تولنا بھائی کا حق کھانا ہے, کم تولنا بھائی کا حق کھانا ہے. 2 نمبر مال بیچنا بھائی کا حق کھانا ہے, ملاوٹ کرنا بھائی کا حق کھانا ہے, سود کھانا بھائی کا حق کھانا ہے, رشوت کا کاروبار کرنا بھائی کا حق کھانا ہے, گاہک کو دھوکہ دے کے سودا بیچنا بھائی کا حق کھانا ہے, کسی کے پلاٹ پر, مکان پر, دکان پر قبضے کرنا بھائی کا حق کھانا ہے. بھتیجے یتیم رہ جائیں چھوٹے چھوٹے, تے زمین ونڈنی ہوئے تے چنگی زمین اپنے پاسے تے بھیڑی یتیمہ دے پاسے, یہ بھائی کا, بولو یہ بھائی کا حق کھانا ہے. کیوں بھائی؟ ایک حدیث پڑھتے رہتے ہو, آپ سب کو یاد ہے, مجھے یقین ہے آپ سب کو یاد. من غشا, جس نے ملاوٹ کی, فلیس منا, آپ میں نہ کرتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ بڑا ہلکا سا معنی ہے, یہ بہت ہلکا سا معنی ہے. فلیس من, جو فلیس منا میں زور ہے نا وہ اس میں نہیں ہے, میں نہ کرتا ہوں. من غشا فلیس منا, جس نے ملاوٹ کی وہ ہمارا نہیں ہے. جائے اپنا رشتہ جس کے ساتھ جا کے جوڑتا ہے, مجھ محمد سے اس کا کوئی تعلق نہیں صلی اللہ. یہ کس موقع پہ میرے نبی نے کہا تھا, کس موقع پہ کہا تھا؟ بازار میں آئے, ایک بندہ کھجوریں بیچ رہا ہے, بڑی خوش کھجوریں, موٹی کھجوریں, تازہ کھجوریں. آپ نے بازو پر چڑھایا اور آپ نے اپنا بازو کھجوروں کے اندر داخل کیا. اندر آپ کو تری محسوس, اندر سے آپ نے کھجوریں نکالی تو وہ چھوٹی کھجوریں, ناقص کھجوریں, کیلی کھجوریں. اس موقع پہ میرے نبی نے کہا من غشا. تو سمجھا ملاوٹ ہے بھائی, دودھ پانی پانا,
نہیں وہ تو ہے ہی ہے، یعنی آپ نے یہ سمجھا ہے یہ نبی پاک نے کس کو کہہ رہے ہیں؟ اتے چنگیاں کھجوراں. آپ نے ریڑیوں پہ نہیں دیکھا آگے آگے کیسے فروٹ لگائے ہوئے، سیب انار، اللہ دی قسم ہے دل موہ لیندی، ایسا ایسا انار ہوتا ہے، ایسا ایسا سیب ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے لے کے جاویے، گھر بندہ لے کے جاندہ تو پھر بیر نکل دین وچ، آگے پتہ نہیں انہوں نے کیا رکھا ہوتا ہے. آپ نے سمجھا ہے دودھ میں پانی ڈالنا یہ ملاوٹ ہے، صرف یہ ملاوٹ ہے. یہ پاکستانی قوم اللہ اس پر رحم کرے اور اللہ اس کو ہدایت دے دے. یہ دوائیوں میں ملاوٹ کرتے، اسے شرم نہیں آتی، اس بے حیا کو حیا نہیں آتی. جان بچانے والی دوائیوں میں، 1 منٹ کے لیے یار بتاؤ، ایک بندے کو 20 سال کے بعد اللہ نے بیٹا دیا ہو، 20 سال کے بعد منتوں کے بعد دیا ہو، تیری 2 نمبر دوائی کھا کے وہ بچہ مر جائے، ظالم آدمی تو نے کیا کمایا؟ دوائیوں میں ملاوٹ. من کسی دسیا کالی مرچاں چ ملاوٹ، مصنوعی کالی مرچاں بن گئی، ادھیاں او تے ادھیاں اے، چھلکا ہی سب ہول، اے چھلی تروڑ کے تے اس دا بھوں پایا دے وچ، اور تے اور رہ گیا یار مولویاں دی غذا سی سوجی، اس وچ ملاوٹ، سوجی دے وچ ملاوٹ کر دی. تسی سوجی والا حلوہ نہیں نہ کھوایا؟ ہاں کرتے ہیں بالکل. چلو وہ تو وہ آپ فیصلہ کریں یار، وہ آپ فیصلہ کریں. جو ترجمے میں ملاوٹ کرے گا وہ تو بہت بڑا مجرم ہے نا. یہ مجرم اس کے مقابلے میں کیا مجرم ہے؟ وہ تو بہت بڑا مجرم ہے. اللہ نے اس کو لگام ڈالنی ہے، آگ کی لگامیں ڈالنی ہے اللہ نے اس عالم کو جو غلط ترجمہ کرے اور غلط مسئلے اور غلط فتویٰ دے.